هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام و حاضرین مجلس، اللہ رب ذوالجلال کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لائق و زیبا ہے۔ بعد وہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین صاحب حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی جو ایک حمد پڑھا گیا، گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے، آج کی اس تاثرات کی مناسبت سے یہ حمد بہت ہی مفید ہے۔ کس طرح سے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، وہ ایک جھلک اس حمد کے اندر دکھایا گیا۔ چونکہ یہ رات سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی رات ہے، وہ ہے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی جو دعا سکھائی، وہ دعا بھی اسی پر محیط ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دنیا کے اندر آدمی اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی سورت، سورۃ الزلزالہ، لگ بھگ سب کو یاد ہے، اسی کے بارے میں چند باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، پہلی سور، دوسری سور، کیونکہ قیامت قائم ہوگی سور کے ذریعے سے۔ بڑی بات یہ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو اللہ نے سور پھونکنے پر مامور کیا ہے، جب سے حکم دیا ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں لے کر کے اللہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے۔
کب رب کا آرڈر آ جائے کہ سور میں پھونک مار دی جائے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے درم برہم ہو جانے والی، صرف رب کا چہرہ باقی رہنے والا. یہ دنیا کی خوشنما، یہ دنیا کے آرائش، یہ دنیا کی چیزیں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، ایک سور سے پوری کی پوری ملیا میٹ ہو جائے گی، زمین گوشت ہو جائے گی. آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر تھوڑی سی زمین ہلتی ہے جس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں زمین گوشت ہو جاتی ہیں. کتنے لوگ زمین کے اندر دھس جاتے ہیں. کتنا نقصان ہوتا ہے. 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 1 منٹ کے زلزلے پر اتنا زمین کا نقصان کہ جس کی بھرپائی نہیں کر سکتے. پوری کی پوری زمین دھس کر کے زمین کے اندر چلی جائے. وہ زلزلہ کیا ہوگا جب سور پھونکنے کے بعد زمین کے اندر زلزلے جو پیدا ہوں گے وہ کسی چیز سے ٹھہرنے والے نہیں ہیں. سائنسدان بڑی ترقی کر چکے ہیں آج زمانے کے اندر، مگر ان زلزلوں کو روکنے کے لیے کوئی بھی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے. کب آئے زمین کے اندر بھوچال، کب زلزلے آئے کہ زمین کے اوپر جو سطح زمین ٹھہرا ہوا ہے، جس پر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیگر اشیاء اور چیزیں دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے زمین کی ٹھہراؤ بھی نہ رہے گی تو پھر ہم کیسے ٹھہر پائیں گے زمین کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دیا جائے گا. زمین کے اندر زلزلے آنے لگیں گے. یہ زمین جو آج ٹھہرا ہوا ہے، ہماری عمارتیں بھی ٹھہری ہوئی ہیں، ہم صحیح طریقے پر چل پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑوں کو بھی کاٹ کر کے راستے نکالا جا رہا ہے. لیکن اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور پہلی سور پھونک دی جائے گی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دیا جائے گا. یہ آدھا منٹ یا پونے منٹ یا 1 منٹ کا یہ زلزلہ نہیں ہوگا، بس ہلتے ہی رہے گا، ہلتے ہی رہے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور زمین اپنے بوسیدہ دفینوں کو باہر نکال پھینک دے گی. زمین کے اندر ہم مرنے کے بعد اپنے میتوں کو زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، کفن پہنا کر جنازے کی نماز پڑھ کر کے زمین کے اندر قبر کھود کر کے ان کو قبر کے اندر نکال دیا جاتا ہے. اب وہ عالم برزخ کے اندر اس دنیا سے کٹ کر کے دوسری زندگی کے اندر پہنچ چکے ہیں، جس کا نام عالم برزخ ہے یا قبر کی زندگی آپ بول سکتے ہیں. ایسی زندگی کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی. اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. جس دن زمین اپنے بوسیدہ دفنوں کو باہر نکال دیتی ہے، جتنے بھی لوگ زمین کے اندر دفن ہیں یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے. قبر سے سارے کے سارے لوگ میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی جو زمین کے اندر دفن ہے مردہ، ان کی ہڈیاں گل چکی ہے، ان کے چمڑے گل چکے ہیں، ان کا باڈی گل چکا ہے، پورے مکوڑے کھا چکے ہیں موت سے، ہڈیاں بھی چور چور ہو چکی ہے. لیکن یاد رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ہم قیامت کے دن ضرور تمہیں زندہ کر کے اٹھائیں گے. چاہے زمین کے اندر تمہارے، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
तुम्हारे पोर को भी जमा करेंगे। ये फिंगर प्रिंट जो है ना, किसी का मैच नहीं होता, चाहे शक्ल मैच हो जाए, फिंगर प्रिंट मैच नहीं होता। अल्लाह रज़्क़ जलाल ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें कब्र से उठाएंगे तो तुम्हारा ये पोर भी तुम्हारे साथ होगा। आधार कार्ड के अंदर फिंगर दबाइए तो फौरन आपका पूरी की पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, कहाँ से है, क्या नाम है, क्या है, क्या है, क्या है। अल्लाह तबारक व तआला इस पोर को भी ना छोड़ेगा, अगरचे जमीन पर हमारी बॉडी पूरी की पूरी तरह मियाँ हो जाएगी। अब इससे सवाल ये भी पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों को जानवर ने खा लिया, बहुत सारे लोग डूब के मर गए होंगे, बहुत सारे लोगों का दफन तो होता नहीं, कहां कहां चले जाते हैं, किसी को जला दिया जाता है, पानी के हवाले कर दिया जाता है। जो जहां पर है उसी का वो कब्र है और कयामत के दिन उसी तरह से उठाए जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में दफन होने वाले कब्र से निकलेंगे, जानवर को खाने वाले जानवर के पेट से निकलेंगे, पानी के अंदर डूब कर मरने वाले उन्हीं का कब्र पानी से उठाए जाएंगे। जो जिस हालत में होंगे उनकी बॉडी जहां पे होगी अल्लाह तबारक व तआला वहां से उन्हें उठाएगा। बुखारी के अल्फाज है, एक गुनाहगार आदमी मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत करता है, और मेरे बेटों ऐसा करना, मैंने गुनाह करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार दिया, मगर मरते वक्त अल्लाह का खौफ आ रहा है, अल्लाह के डर मेरे सीने के अंदर आ रहा है, ऐसा करना जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला डालूंगा, और जलाने के बाद मेरी लाश को पूरी तरह से मसल देना, और मसलने के बाद पूरी हवा को हवाले कर देना, तो समंदर की हवाले कर देना। बेटों ने वसीयत के मुताबिक बाप के जिस्म को जला डाला, और जलाने के बाद उनके रात को पूरी तरह से मसल डाला, और मसलने के बाद हवा के हवाले कर दिया, फिर समुद्र के हवाले कर दिया। मगर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज पर कादिर है, चाहे हमारे जिस्म जलकर के राख हो जाए या हमारे कोई पार्ट कहीं अलग अलग जगह पर रख दिया जाए, अल्लाह को जमा करने वाला है, अल्लाह को हर चीज पर कादिर है। एक एहसास इंसान को दिलाया गया, देख ले ये तेरी हशर होने वाली है, अगर से कब्र की मिट्टी तुम्हारे जिस्म को खा देगी, मगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जमा करने पर कादिर है। उनके बेटों ने उसी तरह से किया। रिसालत वाले ज़माने के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस हवा को हुक्म दिया कि जितने रात तुम्हारे अंदर है सारे रात को जमा करो। फिर समंदर को हुक्म दिया, तुम्हारे अंदर जितने रात हो सारे के सारे रातों को जमा करो। जमा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इंसानी शक्ल में बना दिया। सवाल किया, ओ मेरे बंदे, तूने ऐसा क्यों करने का हुक्म दिया, क्यों जलाने का हुक्म दिया, क्यों हमें रात अपने जिस्म को रात बनाने का हुक्म दिया? उसका जवाब एक था, अल्लाह तेरे दर से। अब कोई हुक्म नहीं करना, आप वसीयत कर सकते हैं, जलाने की वसीयत नहीं कर सकते। तदफीन होना है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दे को दफन करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल जलाल से सवाल किया, पूछा कि क्यों ऐसा हुक्म दिया? फरमाया, अल्लाह के इधर की वजह से जिंदगी भर मैंने गुनाह किया, आखिरी वक्त के अंदर तेरी याद मेरे सीने के अंदर आई कि मैंने जिंदगी भर गुनाह किया है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ करेगा, मेरे पास कोई आवाज बचने जाए। अल्लाह, मैंने जो जिस्म को जलाने का हुक्म दिया इसका मकसद ये था कि अल्लाह को पकड़ ना पाए। अल्लाह के खौफ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सारी जिंदगी को माफ फरमा कर उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। और भाई आज रात का रात, अल्लाह की याद करने की रात, अल्लाह का
کا ذکر کرنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکساری کرنے کی رات ہے، اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کرنے کی رات ہے۔ ہم نے کہاں سے گناہ کیے ہیں، اللہ کے دربار میں ان گناہوں کو معاف کرنے کی رات ہے۔ اے اللہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا ہے، اے اللہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیجیے۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو رحم رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس سے بڑے ظلم کیا ہے، آ جاؤ ہم سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کرنے کا موقع ہے تو وہیں بڑے کرتے جلال کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ رسول سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل اور گہرائی سے توبہ کرتا ہوں، اللہ آئندہ سے غلطی نہ کروں گا، تو معاف فرما دے، اللہ کو معاف فرما دے۔ معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے۔ بندہ آئے کتنا گناہ کیا ہے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا اللہ میں گنہگار ہوں، معافی مانگ۔ پانی کی بارش کی پانی مانگنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کو لے کر کے آئے بارش کی پانی مانگنے کے لیے، کل سالی پڑی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اللہ بارش نازل فرما، اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش ہوگی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ جتنے لوگ جمع ہیں ان میں سے ایک گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا ہے۔ اللہ کس کی وجہ سے ہمیں روزی دیتا ہے ہمیں پتہ نہیں، کس کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ہمیں معلوم نہیں، اور کس کی وجہ سے روزی اللہ بند کر دیتا ہے پتہ نہیں۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیے، اپنے فیملی، پریوار، بچے بچیاں، لڑکے بیوی، ماں باپ، ان کا بے حد خیال رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے آپ کو رزق دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ بارش نازل کر، اللہ نے فرمایا کہ بارش نازل نہیں ہوگی۔ کیوں نازل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ تیری اس جواب کے اندر ایک گنہگار بندہ ہے، جب تک وہ یہاں سے اٹھ کر کے نہ چلا جائے میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہے لوگوں، ایک ہی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو عذاب کے اندر ملوث کر دیا ہے۔ بارش بند کر کے سارے لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ میری آرزو کے سارے کہ جو بھی گنہگار ہے وہ وہاں سے چلا جائے۔ کیا کرے گا گنہگار بندہ؟ ابھی اٹھ کر کھڑا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کتنا بدبخت ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا۔ کتنا یہ گرا ہوا آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے چلتے پرندوں کو بھی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ وہ گنہگار بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا ہے، سر جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اللہ میں گنہگار ہوں۔ اللہ اگر آج میں اس مجلس کے اندر کھڑا ہو گئے لوگ زندگی بھر کام ہوں گے اور زندگی بھر مجھے بری نظر سے دیکھیں گے کہ یہ کتنا محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو رحم الراحمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دل کی گہرائی کے ساتھ مانگنے والا کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر دیتا ہے، کم سے کم آنکھوں کے اندر آنکھ ملائیے، اتنا ہو سکے تو اپنے چہرے کو ہمارا چہرہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ مانگنے والے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، کوئی چہرہ بدار کر کے، کوئی چہرہ رونے کی طرح کر کے مانگتا ہے۔ اگر
اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کم سے کم اتنا کیجیے کہ اپنے چہرے کو رونے والا چہرہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ یہ چہرہ لے کر کے پھر دربار پہ آیا ہوتا تو عطا کر دے، اللہ تو عطا کر دے۔ جب بارش ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا ابھی تو کوئی بات سے اٹھانی، اے اللہ تو بارش میں سے نازل کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اور میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے اس آدمی نے اللہ سے توبہ کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ بس آنا ہے رب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اس نے اپنے بوسیدہ دفینوں کو باہر نکال دیتے گی، یہ اس وقت ہوگا جب پہلی سور پھونک دی جائے گی۔ پہلی سور پھونکنے کے بعد سارے لوگ مر جائیں گے، سارے کے سارے لوگ جو جتنے زندگی جانور وہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو جو لفظ استعمال ہو رہے دوسری سور کا ہے۔ پہلی سور پھونکنے پر پوری کی پوری زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دوسری سور کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی بوسیدہ دفینوں کو باہر نکالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہل رہی ہے، یہ کیوں گلمش کر رہی ہے، ہمیں ٹھہرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، کیوں ہل رہی ہے۔ پہلی سور کے اندر یہ زمین ہل جائے گی اور دوسرے سور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں سے سارے کے سارے ترتیبوں کو باہر نکالے گا۔ اس وقت انسان کہیں گے وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبر بیان کرنے لگے گی۔ آج یہ زمین خاموش ہے، اللہ کا آرڈر نہیں ہے۔ اگر یہ زمین کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے دیتا تو کوئی بھی آدمی غلط کام نہیں کرتا، نیکی کے اندر ہمیشہ اپنی قدم کو بناتا، کہ نیکی کرنے والے بھی زمین بولتی کہ فلاں بندہ آج میرے اوپر نیکی کا کام کر رہا ہے، برائی کرنے والے کے بارے میں بول دیا زمین کے فلاں بندہ اس جگہ پر برائی کر رہا ہو تو وہ بھاگے دوڑے اسے گھیرو سے منع کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج زمین کو یہ اجازت نہیں دی ہے، مگر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بھی زبان دے دے گا، یہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولنے لگے گی۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ اس بندے نے فلاں جگہ پر نماز پڑھی تھی، اس بندے نے فلاں جگہ پر دعا مانگی تھی، اس بندے نے فلاں جگہ پر ذکر کیا تھا، اس بندے نے فلاں جگہ اللہ کو یاد کیا تھا، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تسبیح و تحمیل کیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جو فلاں جگہ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا، رب کریم کی طرف بلانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زمین گواہی دے گی اور اللہ یہ تیرا بندہ فلاں دن فلاں جگہ بیٹھ کر کے دعا مانگا تھا، فلاں جگہ بیٹھ کر کے اتنا دعا مانگا تھا کہ آپ سے میرے زمین دے گئے تھے۔ اے لوگوں، زمین کے اندر جہاں پہ بھی جاؤ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کر لینا، اللہ رب الجلال کو یاد کر لینا، اللہ کے لیے دعائیں کر لینا، اپنے زندگی کے لیے دعائیں کر لینا، اور موقع ملے تو نماز بھی ادا کر لینا۔ قیامت کے دن یہ زمین ہمارے لیے گواہ دیتی کہ یہ ایک بندہ ہے، یہ اچھا بندہ ہے، تیرا مقرب بندہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ زمین ہمارے بارے میں گواہ دے گی کہ اللہ یہ فلاں جگہ بیٹھ کر کے تیری ذکر و اذکار تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ اسی آیت سے محدثین اکرام نے استدلال دیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا الگ الگ جگہ پر نماز پڑھی جائے، مسجد ہی کے اندر جماعت ہو گئی، اب سنت نماز پڑھنی تھوڑا سا آگے پیچھے دائیں بائیں ہو تاکہ جگہ تھوڑا سا چینج ہو جائے، تاکہ زیادہ زمین ہمارے بارے میں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ الحمدللہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اب ایسا نہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے پھر بھی دھکا دے کر کے سائڈ کر دے، ایسا نہیں، بس
تھوڑا آگے پیچھے ہونے کا جگہ ہو تو تھوڑا آگے پیچھے ہو کر کے نماز پڑھیے، اور اس ارادے سے کہ تاکہ یہ زمین کا زیادہ تر حصہ ہمارے سپورٹ میں، ہمارے گواہی دے کہ اللہ اس بندے نے فلاں 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 جگہ پر تیری عبادت کی تھی، بندگی کی تھی، مسجد کے کہیں کے کونے پہ بیٹھ کر کے، گھر کے کسی کونے پر بیٹھ کر کے، کبھی چھت پہ بیٹھ کر کے، کبھی اس کمرے میں بیٹھ کے، کبھی اس کمرے میں بیٹھ کر کے تھوڑا ذکر کر لیے، تھوڑا قرآن پڑھ لیے، تھوڑا دعائیں مانگ لیے، تھوڑا اللہ کو یاد کر لیے، یہ ساری کی ساری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل قیامت کے دن گواہی دے گی اللہ یہ تیرا بندہ اتنی جگہوں پر بیٹھ کر کے تجھے یاد کیا کرتا تھا۔ اس لیے کثرت جگہ پر یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سے اس کو یہ حکم دیا جائے گا، کیوں یہ زمین بولے گی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے گا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی، اس لیے کہ اس دن زمین کو یہ حکم دے گا، اللہ کا حکم آئے تو زمین بھی بولنے لگے، اللہ کا حکم آئے تو درخت بھی بولنے لگے، اللہ کا حکم آئے تو گود کا بچہ بھی بولنے لگے، اللہ کا حکم آئے تو پتھر بھی بولنے لگے، اللہ کا حکم آئے تو بادل بھی بولنے لگے، اللہ کا حکم آئے تو یہ زمین یہ ہاتھ اور پاؤں اور یہ اعضاء بھی گواہی دینے لگے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے سامنے سارے کے سارے گناہوں کے چٹا کھول دیا جائے گا، رجسٹروں کا رجسٹر بھرا ہوا آئے گا، مگر وہ جھوٹ بولے گا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ زمین سے گواہی دی جائے گی، زمین بھی گواہی دے دے گی، اب زمین کی گواہی کو بھی وہ ٹھکرا دے گا، نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعضاء سے گواہی دی جائے گی، اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، اس کے پور گواہی دیں گے، اس کے چمڑیاں گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گے، ان کا کان گواہی دے گا، ان کے جسم کا ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے گا۔ وہ بندہ کہے گا میں نے تو تم لوگوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، آج تم لوگ مجھے ہی پھنسا رہے ہو، اور میرے بھائیو یہ اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو بھی نیک کاموں کے اندر لگائیے، اچھی کاموں کے اندر لگائیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے سپورٹ کے اندر گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی نہ دے، ہمارے لیے گواہی دے کہ ان آنکھوں سے یہ کام اچھا کیا تھا، ان پیروں سے یہ کام اچھا کیا تھا، ان آنکھوں سے اچھا کام کیا تھا، ان کانوں سے اچھا کام کیا تھا، ان زبانوں سے اچھا کام کیا تھا۔ اور میرے بھائیو کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر رہی ہے، آپ ہم نہیں جانتے کہ زمین کے جس حصہ میں بیٹھ کر کے ہم نے کون سا کام کیا ہے، کون سا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، مگر ہم نہیں جانتے۔ کل قیامت کے دن یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دے کہ اللہ اس نے اس جگہ پر یہ کام کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ اسے بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن ٹولی کے ٹولی جماعت در جماعت لوٹائے جائیں گے تاکہ ان کا اعمال دیا جائے گا۔ ہمارا اعمال کیا ہوگا وہ تو رب جانے، جماعت در جماعت میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، کوئی آواز کے ساتھ ہوگا، کوئی تاروں کے ساتھ ہوگا، کوئی نبیوں کے ساتھ ہوگا، کوئی شہیدوں کے ساتھ ہوگا، کوئی صدیقین کے ساتھ ہوگا، کوئی صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صالحین کے اندر شمار کروا لے۔ اور میرے بھائیوں کل قیامت کے دن جماعت در جماعت توڑی در توڑی اور گروہ در گروہ حساب کی طرف لے جایا جائے گا تاکہ ان کا اعمال انہیں دیا جائے، تاکہ ان کا اعمال انہیں دکھایا جائے، تاکہ ان کا اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ کسی کا اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، کسی کا اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کس
जिस हाथ के अंदर देगा, जिस हाथ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा, नेक अमाल करने वालों का नेकी का अमाल अल्लाह तबारक व तआला दाएं हाथ के अंदर अदा करेगा। बुराई करने वालों का अमाल अल्लाह तबारक व तआला पूरा वो बाएं हाथ के अंदर अदा करेगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब करके अमाल उनके हाथों के अंदर अता करेगा, नेक अमाल करने वालों को फिर दाएं हाथ के अंदर दिया जाएगा। लोग कहेंगे, वो कहेगा, हाँ मैं तो ये गुमान किया हुआ था, लोगों से कहता फिरेगा, आ जाओ मेरा अमाल करो। मुझे तो ये उम्मीद थी कि अल्लाह तबारक व तआला नीति का अमाल बदला और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन बदला मुझे अता करेगा। ऐ लोग आ जाओ, मेरा नाम है अमाल, ये मेरा नाम है अमाल। ये वो आदमी होगा जिसने दुनिया की जिंदगी के अंदर आखिरत की तैयारी की होगी, जिसने दुनिया की जिंदगी के अंदर दुनिया में अल्लाह करके कब्र को याद किया होगा, मैदान महशर को याद किया होगा, जहन्नम को याद किया होगा, रब को राज़ी किया होगा, अल्लाह का मुकर्रब बन करके दुनिया से रुखसत हुआ होगा। ऐसा आदमी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल को हिसाब व किताब लेकर के दाएं हाथ के अंदर डाल देगा। वो इतना खुशी के मारे लोगों के पास जाएगा, हाँ वो किताब, ये मेरा हिसाब है, ये मेरा हिसाब है, ये मेरा नामा आमाल है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, क्योंकि नेकी करने वाले का गुमान ये होता है, सोच ये होती है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे अच्छा बदला देगा। मुझे तो यकीन था कि रब से मुलाकात करनी है, मुझे तो यकीन था कि दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब अल्लाह लेने वाला, मुझे तो यकीन था कि मैदान महशर की सख्ती भी होने वाली है, मुझे तो यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा हिसाब लेने वाला है। ये देखो मेरा हिसाब। और जिसका नाम है अमाल बाएं हाथ के अंदर दिया जाएगा, या लैतनी लम ऊता किताबिया, ऐ काश कि आज मेरा नाम है अमाल ना दिया होता, ऐ काश कि आज मेरा हिसाब व किताब ना दिया होता, ऐ काश कि आज मैदान महशर कायम ना होती, ऐ काश अपनी मौत को पुकारने लगेगा, ऐ मौत आ जाओ, लेकिन मौत को एक ही मर्तबा आनी है, दोबारा मौत नहीं आएगी। उसका चेहरा भी सियाह कर दिया जाएगा, पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाएगा, फिर केवल जहन्नम के अंदर घसीट करके डाल दिया जाएगा। ये वो बदनसीब आदमी होगा जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को दुनिया की जिंदगी समझा, तसव्वुर किया कि यही सब कुछ है, आखिरत की तैयारी ना की। अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम के अंदर डाल देगा, उसका हिसाब व किताब लेकर के बाएं हाथ के अंदर उसका नाम अमाल दे देगा। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहाहा, यौमा इज़िन यस्दुरु अन्नासु अशफाक़न लियुरौ आमालहुम, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने दुनिया के अंदर जर्रा बराबर नेकी की होगी, उसे नेकी का वो सारे के सारे नेकियों को देख लेगा, और जिसने दुनिया के अंदर जर्रा बराबर गुनाह की होगी, वो सारे के सारे गुनाह को देख लेगा। नेकी भी देख लेगा, बुराई भी देख लेगा, थोड़ी सी नेकी की उसे भी देख लेगा, थोड़ी सी गुनाह का काम किया उसे भी देख लेगा। जर्रा, बाद मुफस्सिरीन इकराम ने इस्तिदलाल लिया है कि जमीन पर हाथ मारो तो थोड़ी सी धूल जो लगती है झाड़ने पर फुहारे की तरह से निकलती है, उसे जर्रा कहा जाता है। इस दौर के अंदर कितने गुनाहों के अंदर हम मुलविस, किस तरह के गुनाह, जबकि अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। थोड़ी सी धूल उड़ने की तरह जो गुनाह है उसे भी क़यामत के दिन आदमी देख लेगा, और थोड़ी सी धूल उड़ने के बराबर भी नेकी की होगी उसे भी अल्लाह देख लेगा। लेकिन नेकी करने वालों के पहाड़ के बराबर तो नेकियां होंगी। आज इस दौर के अंदर नेकी के मैदान में तो बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, मगर ये होता है कि रियाकारी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा अमल बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। हमारा अमल इखलास से बिल्कुल खालिस, जिस अमल के अंदर जितना इखलास होगा अल्लाह तबारक व तआला उतना अजर सवाब अता करेगा।
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک آدمی عمل تو کر رہا ہے مگر نیت کیا ہم نہیں جانتے۔ نیت کا جاننے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس بندے کے نیت کے اندر کیا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے یا پھر دکھاوے کے لیے۔ ابھی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے وہ سیلفی لے کر کے بھیج رہے ہیں، یہ دیکھیے طواف کر رہے ہیں، یہ دیکھیے صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، یہ افطاری کا یہ ہے، یہ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا بعض تو ابھی اتنا اس سیلفی کے اندر اتنا ملوث ہو چکے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ریا پائی جاتی ہے۔ سب کا بھی بیچارہ کر رہا ہے کہ سیلفی لے کر کے، نماز بھی پڑھ رہا تو فوٹو لے کر کے، سجدے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر کے سیلفی لے رہے ہیں۔ یہ ریاکاری کہاں سے آ گئی؟ کہیں یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، کہیں یہ ہمارے لیے جہنم جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ہر چیز کے اندر دکھاوا، یہ دیکھو سحری ہے، یہ دیکھو افطاری ہے، یہ دیکھو فلاح ہے، یہ دیکھو فلاح۔ کوئی آدمی بیچارہ خلوص اور للہیت کے ساتھ دعا مانگ رہا، آنسو بھی نکل رہے، باہر سے کسی نے سیلفی لے کر کے بھیج دیا۔ اب وہ لائک سے وغیرہ آنے لگتے ہیں کہ اس آدمی کے دل کے اندر بھی ریاکاری آیا کہ ہاں یہ تو دوبارہ بھی مجھے کرنی چاہیے۔ خلوص نیت سے عبادت کرنے والا بھی آج ریاکاری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ ایسا دور آ چکا ہے کہ چھپا کر عمل کرنے والے بہت کم، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بہت کم، جبکہ ریا اور دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے بہت کم۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے، بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے کو بھی کل قیامت کے دن ذرہ برابر بھی اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا، ریاکاری کی وجہ سے۔ شہید بھی آئے گا، ایک عالم بھی آئے گا، ایک مالدار بھی آئے گا، میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے کل قیامت کے دن سب سے پہلے اجرت قائم کی جائے گی وہ شہید ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خون بہانے والا، اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹانے والا، مگر ایک غلطی کہ اس کے دل کے اندر یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے جری کہیں، لوگ مجھے طاقتور کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اس کی نعمتیں یاد دلائے گا، بندہ میں نے تجھے اتنی طاقت دی تھی کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیری راہ میں لڑتے 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 شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بول رہے، اس لیے تو شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تاکہ لوگ دنیا کے اندر تیری چرچا کرنے لگے، تیری باتیں کرنے لگے کہ بڑا آدمی ذریع تھا، طاقتور تھا، تو دنیا میں کہاں گیا، لوگوں نے تجھے شہید کہا ڈالا، دنیا میں تیرے چرچے ہوئے، آخرت کے اندر تیرا کوئی بدلہ ملے گا۔ دل کی تھوڑی سی کیفیت پلٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شہید ہونے والے آدمی کو بھی شہادت کا درجہ دے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ، دنیا میں لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا، دنیا میں لوگوں نے تجھے طاقتور کہہ دیا، دنیا والے کے لیے تو نے عمل کیا، دنیا والوں نے تجھے بدلہ دے دیا، میں تجھے کوئی بدلہ نہ دوں گا۔ ایک وہ آدمی بھی آئے گا جس کو اللہ نے علم دیا ہے، یا تو ہم جیسے مولوی یا پھر قرآن کے حافظ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانکاری عطا کی ہے۔ ہم جیسے مولوی بھی نہ بچیں گے وہ لوگوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو بھی بلائے گا کل قیامت کے دن، اللہ رب الجلال اس کو علم کی نعمت یاد دلائے گا، اور میرے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، تجھے جانکاری دی تھی، تم کو قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، قرآن کا بھی حافظ بنایا تھا، عالم دین بھی بنایا تھا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عالم کہے گا
اللہ میں نے پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اور میرے بندے تو نے اس لیے سمجھایا، تو نے اس لیے واضح نصیحت کیا، تو نے اس لیے قرآن کی تلاوت کی، تو نے اس لیے حدیث مبارکہ سنایا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تمہیں دکھاوا کیا، تمہارے اندر ریاکاری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا دنیا میں تجھے حافظ کہہ لیا، جا دنیا میں تجھے عالم کہہ لیا، جا دنیا میں تجھے مفتی کہہ لیا، جا دنیا میں تجھے بزرگ کا درجہ دے دیا گیا، دنیا والوں نے تجھے کہہ لیا یہاں پر کوئی کچھ نہ ملے گا، دنیا والوں کے لیے تو نے عمل کیا تھا، دنیا والوں نے بدلہ دے دیا، یہاں پر قیامت کے دن کوئی تجھے بدلہ نہ ملے گا۔ اور میرے بھائیو ڈر لگتا ہے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمارے اندر ریاکاری نہ آ جائے، کہیں ہمارے اندر دکھاوا نہ آ جائے، اتنا جو نصیحت ہے اور اس طرح سے حدیث اس طرح سے قرآن پیش کیا جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہمارا ذہن دکھاوے کی طرف نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں خاص دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے دکھاوے کے لیے کیا کیا، اللہ کے پاس میرا ایسا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اے اللہ دنیا کے اندر مجھے دکھاوے سے بچا لینا، محفوظ فرما لینا، اے اللہ مجھے محفوظ فرما لینا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے تعریف کرتے ہیں کہ آج کی تقریر اس طرح سے ہوئی، آج کی تقریر اس طرح سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، کہیں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی بدلہ نہ کرے۔ اور میرے بھائیو ریاکاری اتنا بڑا نقصان چیز ہے کہ شہید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہید و شہادت کا بدلہ نہ دے گا، عالم کو بھی اس کے علم کا بدلہ نہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مالدار کو بھی بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، ہم نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ آدمی بھی کہے گا اے اللہ تیری جہاں ضرورت تھی میں نے خرچ کر دیا، اے اللہ تیری فلاں جگہ پر خرچ کیا، اللہ فلاں جگہ پر خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا اے آدمی مالدار آدمی تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہے، لوگ تمہیں صدقہ و خیرات کرنے والا سمجھے، لوگ تمہیں سوچے کہ یہ بڑا ہے اور جہاں جہاں چاہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں سے تعریفیں سننے کی وجہ سے تو نے خرچ کیا، لوگوں نے تعریف کر دیا ہے، دنیا کے اندر تو کہا گیا مالدار، دنیا کے اندر تو کہا گیا سخی، قیامت کے دن کوئی تمہیں ثواب نہ ملے گا، کوئی اجر نہ ملے گا۔ اور میرے بھائیو یہ تو بڑے بڑے اعمال ہیں جو کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر ڈالتا ہے، اس لیے ریا نہیں، نمودار نہیں، دکھاوا نہیں، خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیارے نبی آپ اعلان کر دیجئے میرے نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب جلال کے لیے، نماز بھی پڑھے اللہ کے لیے، روزہ بھی رکھے اللہ کے لیے، دعائیں بھی مانگے اللہ کے لیے، ذکر اذکار بھی کرو اللہ کے لیے۔ آپ کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں یا لوگ میری تعریفیں کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے دلوں سے نکالیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کو قبول کرے گا اور اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا کرے گا۔ اور میری مائیں اور بہنیں آپ بھی عبادت کرتی ہیں، رب کی بندگی کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرتی ہیں، اللہ کے لیے ذکر و اذکار کرتی ہیں، اپنے دل کو خلوص اور اللہیت سے بھر ڈالیے، اپنے دل کو اللہ کے لیے مطمئن کیجیے کہ میں جو بھی عمل کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، نماز پڑھتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے ذہن و دماغ پر ہونی چاہیے، آپ کے ذہن و دماغ پر یہ ہونا چاہیے کہ اس کا بہترین بدلہ مجھے اللہ ہی سے لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اس کو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ گناہ
गुनाहें सरजद होती हैं। मामूली सी गुनाहों को हम नजर अंदाज कर देते हैं, हम तसव्वुर ही नहीं करते कि ये सारी चीजें गुनाह हैं, मगर ऐसे गुनाह हैं जो हमारे लिए वबाल जान बन जाती है। छोटी छोटी गुनाहें जमा होकर के पहाड़ की तरह हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था कि आदमी कभी जबान से ऐसे अल्फाज अदा कर देता जिसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, मगर उसी की बाद कोशिश कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला करेगा। और कभी आदमी अपनी जबान से कोई अच्छी बात कर देता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है, मगर अल्लाह को वो बात बहुत पसंद आती है। इसलिए हमेशा अपनी जबान को अच्छे अल्फाज के साथ अदा कीजिए। न जाने कौन से अल्फाज रब को पसंद आ जाए, कौन सा आवाज अल्लाह को पसंद आ जाए, कौन से दुआ अल्लाह को पसंद आ जाए, कौन सा जिक्र अल्लाह को पसंद आ जाए। कभी अल्लाह तबारक व तआला दिल की कैफियत को देख करके बंदे को माफ कर देता है, कभी अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों को देख करके अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। 3 आंखें ऐसी होंगी जो जहन्नम को ना देखेगी, उन 3 आंखों में से कोई भी एक आंख बना दीजिए, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जहन्नम को देखेगी नहीं। जाना तो दूर की बात, जहन्नम को देखेगी नहीं। मेरी माएँ और बहनें, इस हदीस को गौर से सुने और अमल करने की कोशिश करें। एक बार अल्लाह जहन्नम से बरी कर दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और कोई नहीं हो सकती। तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आंखें जहन्नम को नहीं देखेगी। 3 में से पहला है जो मैदान जंग के अंदर जो आंखें पहरा दे करके रात गुजारे, वो आंखें जहन्नम को नहीं देखेगी। फजर के वक्त मैदान जंग की बातें चल रही है, रात के वक्त सारे फौजी सो रहे हैं और एक बंदा उसकी हिफाजत के लिए जागा हुआ है कि कहीं दुश्मन का हमला ना हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आंख कल क़यामत के दिन जहन्नम को नहीं देखेगी। ये ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं आज, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जंगों का माहौल खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत वाली ज़बान के मुताबिक अभी बहुत सारी जंगें बाकी है, बहुत सारी जंगें बाकी है। इसलिए ऐसा नहीं कि जंग का माहौल खत्म हो चुका है। दूसरी बात, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, दूसरी बात वो जहन्नम को ना देखेगी। मैदान महशर के अंदर जब जहन्नम को बुलाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा, वो आग जो जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला उस आग के लिए जहन्नम की आग को हराम करवा देगा। वो दूसरी आग क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत बुखारी के अंदर भी है, जो तन्हाई के अंदर अकेले में रह करके, यहाँ रियाकारी नहीं, अकेले में रह करके तन्हाई में रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, चाहे घर के अंदर हो या मस्जिद के किसी कोने के अंदर हो, मेरी माएँ बहनें, कभी बच्चे सो जाते हैं, आपकी आंखें जागी हुई होती है, घर का सारा आदमी सोया हुआ है, आपकी आंखें जागी हुई है, कभी खाना आप बना रही है, कभी सहरी आप पका रही है, बहुत सारा मौका आपको मिलता है घर के तन्हाई में रहकर इबादत करने के लिए। ऐसे तन्हाई के अंदर आप अल्लाह रब्बुल जलाल को याद कीजिए, आखिरत को याद कीजिए, मैदान महशर को याद कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तन्हाई में बैठ करके अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला, रब की याद में फ़क़लत ऐना, उसकी आंखें बापरी। आखिरत को याद करने वाला, मैदान महशर को याद करने वाला, कब्र की जिंदगी को याद करने वाला, और कल क़यामत के दिन कहीं रब ना पकड़ ले, कल क़यामत के दिन कहीं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम के हवाले ना कर दे। वो तो जहन्नम की आग है, जहन्नम की आग तो सेकंड पर चखने के लायक ना होगी। अगर अल्लाह एक दिन भी डाल दे तो 50,000 साल का एक दिन होगा। और मेरे भाइयों, आज पूरे मामले के अंदर बात पहले भी
شرک نہ کرو تو اللہ جنت کے اندر ڈال دے گا، بھلے گناہوں کی سزا جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ سنو مومنو، اگر ایک دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا تو ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کیسے برداشت کرو گے جہنم کی آگ کو؟ یہ جس میں دنیا کے اندر ستمبر کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور میں بتایا تھا کہ ایک سیکنڈ جہنم کی سزا ساری زندگی کے سکھ کو بلانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آگ جہنم کو نہیں دیکھے گی جو رات کے تنہائی میں یا پھر دن کے اندر کسی وقت تنہائی کے اندر بیٹھ گیا، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، آخرت کو یاد کر رہا ہے، اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کے آنکھیں بھر پڑی، وہ آنکھ جہنم کو نہ دیکھے گی۔ کس طرح سے صحابہ اکرام اور سلف صالحین کو یاد کیا کرتے تھے۔ ذرا ایک واقعہ سنیے، ایک آدمی قبرستان کے اندر جاتا ہے، رات کی تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں، پورا سناٹا ہے، رات کی تنہائی ہے، پورا سناٹا ہے، قبر سے ایک ہڈی پہ اٹھا لیتا ہے جس کے اندر کوئی گوشت لگا ہوا نہیں، چمڑی لگا ہوا نہیں۔ اور میرے بھائی اور بہنیں اور میرے بھائی اور مردوں، سنو کس طرح سے قیامت کو یاد کیا کرتے تھے اور کس طرح سے اپنے دل کو احساس دلایا کرتے تھے۔ سنو اس مردہ آدمی کے قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے ہڈی اٹھا لیتا ہے، ہاتھ کے اندر پکڑ لیتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتے جاتا ہے او ہڈیوں کل تم میری طرح تھے اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ کس طرح سے آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، کس طرح سے میدان محشر کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ ہم سب کو بہت آئے ہوئے، کیونکہ یقین ہے کہ ہم سب کو قبر کے اندر دفن ہونا ہے۔ ہڈی کو اٹھا کر کے بار بار کہتے جاتا او ہڈیوں کل تم میری طرح تھے اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، کل تم میری طرح زمین میں چلنے پھرنے والے تھے، کل تم زمین کے اندر آباد تھے، کل تم زمین کے اندر ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، آج تو قبر کی حوالے ہو چکا ہے، تمہارے جسموں سے گوشت بھی ہٹ چکا ہے، تمہارے جسم سے چمڑیاں بھی ہٹ چکا ہے، یہ صرف ہڈی بنا ہوا ہے۔ او ہڈیوں کل تم میری طرح تھے اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، کل میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، کل میں تمہارے طرح قبر کے حوالے ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے سلف صالحین اپنے آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، قبر کی زندگی کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے سامنے سے گزرتے سارے قطار رونے لگتے ہیں، سارے قطار رونے لگتے ہیں، اتنا روتے راضی حدیث بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اتنا روتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے آنسوؤں سے سوکھا ان کے تانے مبارک پر ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سوال کرنے لگے اور عبداللہ بن مسعود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، حساب و کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، میدان محشر کی سختی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آپ اتنا زیادہ نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا وجہ ہے کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے اتنا زیادہ رونے لگتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر کی منزل سے نجات مل جائے گی تو آخرت کی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن بندہ قبر کی منزل کے اندر اگر پکڑ لیا جائے اور قبر کے اندر سے دبوچ لیا جائے یا قبر کے اندر وہ تکلیف کے اندر یا جہنم پکڑ لیا جائے قبر کے اندر تو اس کے لیے آخرت کی منزلیں بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور میرے ساتھیوں اس وجہ سے میں قبر کو دیکھ کر کے اتنا زیادہ رونے لگتا ہوں کہ قبر میں اللہ آسانی کر دے، قبر میں اللہ مغفرت کر دے، قبر کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنا دے، حساب و کتاب آسان
مکان بنا دے, قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بچھونا بچھا دے, کیونکہ جب بندہ قبر کے اندر نجات پاتا ہے تو آخرت کے اندر بھی نجات پا جائے گا, اور جب قبر کے اندر پھنس جائے گا تو آخرت کے اندر بھی پھنس جائے گا. او میرے بھائیو, ہمیں بھی قبر کے اندر ہماری گواہ ہے, ہمارے بھی جسم کو کفن میں اندے کر کے جنازے پڑھ کر کے قبر کے حوالے کر دیا جا رہا ہے. آخرت کو یاد کیجیے, آخرت کو یاد کیجیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے ہیں, بے قرار ہو رہے ہیں. آخرت میں قبر کے اندر بیٹھ کر, قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے استغفروا لأخیکم استغفروا لأخیکم, تو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, کیونکہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے, قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندے کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر دونوں طرف سے اس کو دبوچتی ہے, دونوں طرف سے اس کو دبوچتی ہے, یہاں تک کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کے اندر مل جاتی ہے, اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف مل جاتی ہے. ہماری حالت کیا ہوگی؟ قبر کی زندگی کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ اس کا نقشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف مل جائے گی. کیا عالم اور منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی سے سوال کیا جائے گا, اور ربک تمہارا رب کون ہے, نبی کا تمہارا دین کیا ہے, نبی کا تمہارا نبی کون ہے. جب وہ برا بندہ ہوتا ہے, معاشرے سے پیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے, گناہ کے اندر ملوث رہنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ جواب دیتا ہے ہاں مجھے کچھ معلوم نہیں, ہاں مجھے کچھ معلوم نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب گناہگار بندہ قبر کے اندر یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہتھوڑا لے کر کے مقرر ہے. اتنی بھاری ہتھوڑا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہتھوڑا اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا, اور اس شخص کو جو قبر کے اندر سوال کا جواب نہ دے پائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور میرے فرشتوں یہ میرا نافرمان بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر معصیت اختیار کر کے زندگی گزار دیا, اللہ کو نایاب کیا, اللہ کی عبادت نہ کی, رب کی بندگی نہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا عذاب دو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ اس ہاتھوں سے جس کی پیمائش اتنا زیادہ کہ پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے, اس آدمی کو کچلا جائے گا, اس آدمی کے سر پر مارا جائے گا, جس کی وجہ سے اس کے سر چکنا چور ہو جائے گا, چیخ پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی چیخ انسان اور جنوں کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات سن پاتی ہے. اتنی تکلیف والی, اتنی شدت والی زندگی آ گئی ہے, اور ہماری حالت ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی نہ کریں, ہم اللہ سے معافی بھی نہ مانگیں, ہم قبر کو بھی نہ یاد کریں, میدان حشر کو بھی یاد نہ کریں. میرے بھائیو, یہ دنیا کی زندگی ہے, 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, کب اس کی چراغ بجھ جائے, کب اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے دے, ہمیں ان سے کسی کو خبر نہیں. اس لیے موت سے پہلے آخرت کی تیاری, قبر کی تیاری, میدان حشر کی تیاری, بہت ساری تیاری کرنی ہے. اسی زندگی کے اندر مومن ماں اور ہمیں یہ دنیاوی زندگی 4 دن کی ہے, اور اس میں سے کتنی ساری تیاریاں جنازے کے لیے تیاری ہمیں کرنی ہے, کیونکہ جنازے کو جب لے جایا جاتا ہے اس وقت بھی ایک ایسی کیفیت اور حالت ہوتی ہے, نیک تو اچھا اور برا تو برا. نیک کہے گا جلدی لے جاؤ, برا کہے گا کہاں لے جاؤ. اس کی تیاری ہم نے کی ہے, ہم نے کی اس کی تیاری. قبر کے اندر دبوچا جائے گا, اس کی تیاری ہم نے کی ہے. سوال جواب پوچھا جائے گا, اس کی تیاری ہم نے کی ہے. سوال جواب کے بعد یا تو جنت یا جہنم کا اعلان ہوگا, ہم نے کی ہے تیاری. جنت کے اندر, قبر کے اندر جنت کا بھی بچھونا بچھا جائے گا, جہنم کا بھی بچھونا بچھایا جائے گا. کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی بھی کھول دی جائے گی, جہنم کی اور جنت کی بھی کھڑکی کھول دیا جائے گا. کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا اس کی روح کو سجین میں ڈال دو, یا پھر اس کی روح کو علیین میں ڈال دو. کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ ہماری تیاری جس طرح سے ہوگی اسی طرح سے بدلہ اللہ تبارک
تعالیٰ عطا کرے گا۔ رب کریم سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مومنوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ تو غفور رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ مولا کریم تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخشش عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی یہ اعمال کرے مولا کریم وہ خالص تیرے لیے کرے، اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا والے تو بولنے والوں کو بولتے رہیں گے، اے اللہ اس کا ہم صلہ صرف تجھ سے چاہتے ہیں۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں پورا پورا اجر ثواب عطا فرما دینا۔ یا اللہ کل قیامت کی سختی سے تو ہم سب کو محفوظ فرما دینا۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔